औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें चंद अहम ज़ोडिएक साइन पर हम बात करेंगे। देखेंगे कि कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जो कि पैसे के मामले में खुशकिस्मत हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि हर एक ज़ोडिएक साइन की अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, तो हम हर एक को तफसील से बयान करेंगे। लेकिन जो ज़ोडिएक साइन एक जैसी क्वालिटीज़ रखते हैं उनको हम एक वीडियो में बयान करेंगे। इस तरह से मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के लिए हर किस्म की वीडियो लेके आऊँ। अगर हम पैसे के मामलात के बारे में बात करें तो हर पर्सन अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए बेहद जद्दोजहद करता है, बहुत सारी अनथक मेहनत करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में पैसे को हासिल कर सके, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का, हमारी रूटीन ऑफ लाइफ का दारोमदार पैसे पर है। और अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी एक जगह पर मंजमद हो जाएगी और हम लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को पूरा नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक बात आती है लग्जरीज़ की, तो उसके लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है। अब हर पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक जैसी दौलत नहीं कमा सकता। हर एक के दौलत के मामलात मुख्तलिफ होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारा रुपया कमाते हैं लेकिन वो उसको संभाल नहीं सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में पैसा टिकता ही नहीं है। तो इन पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर अहम बात ये है कि कौन से लोग हैं जो कि ज़्यादा दौलत कमा भी सकते हैं, उनको इकट्ठा भी करते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय भी करते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे लेके चलूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। अच्छा, हम बात कर रहे हैं उन ज़ोडिएक साइन पर तो जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, अपना टारगेट हासिल कर लेते हैं या फिर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसा कमा सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश करते हैं और उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल देने में कामयाब रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जो कि ये सब कुछ हासिल कर लेते हैं। यानी ये वो खुशकिस्मत लोग होते हैं, अगर वो 0 पॉइंट से भी स्टार्ट लेते हैं तो हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं। अभी वो क्या करते हैं, असल में उन पर किस्मत मेहरबान होती है, तो वो अपना पैसा जैसे जैसे कमाते हैं वो ना सिर्फ उसको बचाते हैं बल्कि अपने मुस्तकबिल के लिए भी सेव कर लेते हैं और वो जितना भी रुपया पैसा कमाना चाहे वो ऐसा कमाने में कामयाब होते हैं। इनमें सबसे पहला खुश नसीब जो बुर्ज है हमारे पास वो है एरीज़। अब हम देखते हैं कि एरीज़ लोग जो हैं वो किस तरह से अपने पैसे को सेव करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग कंफ्यूज पर्सनैलिटीज़ नहीं होते हैं, ना ही ये डुअल पर्सनैलिटीज़ होते हैं। ये लोग ऊंचे ख़यालात के और ऊंचे दिमाग के मालिक होते हैं। इनके ख़यालात बहुत पुख्ता होते हैं। जब ये किसी एक चीज़ की ठान लेते हैं तो ये उसको करके ही दम लेते हैं। इसके अलावा इनके दिमाग में बहुत सारे जो हैं प्लान्स चल रहे होते हैं, तो ये एक ही वक्त में कई कामों पर इकट्ठा काम कर सकते हैं और ये लोग ख़तरा मोल लेने से ज़रा भी नहीं घबराते हैं। और जितना भी इन लोगों को डिफरेंट किस्म का काम करना पड़े तो ये अपनी सोच, अपने जहन के मुताबिक और अपनी अनथक मेहनत के वजह से अपनी हिम्मत के बायस कामयाबी हासिल कर लेते हैं और बहुत सारा रुपया कमाने में कामयाब हो जाते हैं। सेकंड ज़ोडिएक साइन जो हमारे पास है वो है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के बारे में अगर हम देखें तो ये लोग
بہت ہی زیادہ مستقل مزاج اور صابر ہوتے ہیں۔ جب یہ کسی ایک کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ہر صورت میں اس کام کو پورا کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ لوگ بڑے ضدی قسم کے لوگ واقع ہوتے ہیں۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ خواب دیکھتے ہیں اور ان خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں۔ یہ محنت سے کبھی بھی نہیں گھبراتے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ لگژریز لائف سپینڈ کرتے ہیں، یعنی لگژریز کا خواب دیکھتے ہیں اور ان کو پا بھی لیتے ہیں۔ تھوڑے سے سست ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ سستی میں یہ اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیں، بلکہ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ذمہ داری اپنے ہاتھ سے نبھائیں۔ اگر ٹورس پیپل کسی پروجیکٹ کے ہیڈ ہیں تو تب بھی یہ دوسروں پر بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ یہ لوگ خود آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کر اس کام کو خود دیکھتے ہیں کہ کہیں اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی تو نہیں ہے، یا لوگ اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ کام کو دوسروں پر چھوڑنا قطعاً پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی سے کہیں پر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو یہ اس کو خود سمیٹیں۔ ایک بات ہے کہ ان کو لائف میں سڈن گین نہیں ملتا، ان کو کسی بھی چیز کو پانے کے لیے انتھک محنت کرنا پڑتی ہے، اور یہ لوگ محنت کر کے اپنی چیز کو پا ضرور لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کچھ سوچ لیں تو اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ دھن کے پکے لوگ ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی ان کی فطرت میں اشتعال انگیزی ضرور پائی جاتی ہے، لیکن پازیٹیو رہتے ہیں، اور پازیٹیو بات بھی یہی ہے کہ پازیٹیو رہنے کی وجہ سے یہ لگے رہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے۔ پیسے کے معاملات ان کے اچھے ہوتے ہیں قسمت کے لحاظ سے، تو یہی وجہ ہے کہ ان کو پلاننگ کرنی آتی ہے، اور اگر کوئی فائنینس سے ایسوسیٹ ان کو کام مل جائے تو وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ معاملہ فہم لوگ ہوتے ہیں، ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس چیز کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کا پروجیکٹ مل جائے تو یہ اچھے طریقے سے اس پر ورک کر لیتے ہیں۔ اب تھرڈ زوڈیک سائن جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے اسد، یعنی کہ برج لیو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیو پیپل جو ہیں وہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، پیسے کے معاملے میں نہایت خوش قسمت ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیسے کے معاملات میں ان کو سکون ملتا ہے۔ یہ بجٹ بھی کر پاتے ہیں، اور ڈیفرنٹ پروجیکٹس پر یہ انعامی اسکیم سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ڈیفرنٹ پروجیکٹس پہ کام کر پاتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو یہ حاصل کرنا چاہیں تو بڑی ہی جلدی یہ اس چیز تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو لائف میں سڈن گین ملتا ہے، مطلب اچانک سے چیزیں ان کے پاس آ جاتی ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے، انعامی اسکیم، پرائز بونڈ، یا اس طرح کے بہت سارے معاملات جو اچانک سے ان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں اور ان کو گین مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جاب وغیرہ پر ان لوگوں کو اکثر بونس مل جاتا ہے، ان کی ترقی جلدی ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ ہر میدان میں آگے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قسمت ان پر مہربان ہے، اور مالی لحاظ سے بھی قسمت ان پر مہربان ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنی لائف میں بڑے پرومیننٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر آگے نکلنے کی جستجو، لگن ہر وقت رہتی ہے۔ اب فورتھ زوڈیک سائن جس پر میں بات کروں گی وہ ہے ورگو، یعنی کہ برج سملا۔ برج سملا کے حامل لوگ بہت ہی زیادہ معصوم اور پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مالی معاملات میں بے حد حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اچھا بجٹ تیار کر لیتے ہیں، مالی معاملات میں خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی کسی چیز کے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو یہ لوگ بڑے ہی اچھے طریقے سے اس چیز کو پا لیتے ہیں، اس کی جدوجہد میں آسانی سے آگے گزر جاتے ہیں۔ ویل پلان لوگ ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں چیزوں کی، اور پھر اس پلاننگ پر لگے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو پا لیتے ہیں، اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ بہت ہی منظم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مالی معاملات میں بھی بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس خوش قسمتی سے زیادہ ان کے جو کام آتی ہے وہ ان کی
محنت ہوتی ہے، اور محنت کے ساتھ ساتھ قسمت بھی ساتھ دے دیتی ہے۔ اپنا یہ ٹارگٹ جو ہے بہت ہی آسانی سے اچیو کر لیتے ہیں۔ اب 5th زوڈک سائن جس پر میں بات کروں گی وہ ہے پائسیز۔ پائسیز پیپل کو اگر دیکھیں تو یہ لوگ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، اور بزنس کی ڈفرینٹ قسم کی پلاننگز ان کے ذہن میں چلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپنے ملازموں کے لیے بڑے ہی نرم دل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دعائیں جو ہیں ان کے لیے بہت کام آ جاتی ہیں، یہ کیونکہ رحم دل طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے باقی سائنس کی نسبت، ان کو کسی بھی ٹارگٹ کو پانے کے لیے حد سے زیادہ یہ محنت کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ محنت کے بعد ان لوگوں کو کامیابی ملتی ہے۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان کی آدھی عمر گزر جاتی ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو لیکن یہ لوگ انتھک محنت کے باعث کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قسمت ان پر مہربان ہو جاتی ہے۔ موسٹلی ہاف ایج 40+ کے بعد ان کی قسمت ساتھ دیتی ہے۔ تو یہ میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کے لیے وہ زوڈیک سائن لے کے آؤں جو کہ دولت کے معاملات میں بے حد خوش قسمت ہے۔ نیکسٹ کسی ویڈیو میں میں باقیوں کے بارے میں بات کروں گی اور ڈیٹیل سے بات کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔